ویسے جواد، ایک جگہ ہے جہاں سے تجھے ایسا لڑکا مل جائے۔ نہاد مسکراہٹ دبائے بولا۔ کہاں سے؟ جواد نے حیرانی سے پوچھا۔ وہاں سے، نہاد نے سرگوشی میں شہیر کی طرف اشارہ کیا جو جواد کے ساتھ شہیر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ بکواس نہ کر، جواد نے نہاد کو ٹوک دیا، مگر خود اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف ایک خیال شہیر کے دماغ میں بھی آیا تھا۔ اسکول کیسا رہا تمہارا؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس نے ایمان سے پوچھا۔ اچھا، ایمان نے جواب دیا۔ ڈیڈ، ایک سوال پوچھوں؟ ایمان اس سے بولا۔ پوچھو، مومن نے اجازت دی۔ میری موم کہاں ہے؟ سب کی موم ہے، مگر میری کہاں ہے؟ ایمان کے سوال پر مومن نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر فورک نیچے رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں تمہاری موم سے ملنا ہے؟ مومن نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ جی، ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آؤ تمہیں ملواؤں میں۔ کہتے ہی مومن اسے اپنے کمرے سے ملحقہ خفیہ تہہ خانے میں لے گیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایمان نے حیرت سے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ تمہاری موم سے ملنے۔ کہتے ہی مومن اسے اس کمرے میں لے آیا جہاں فاطمہ کا بے جان وجود بیڈ پر پڑا تھا۔ ڈیڈ، یہ موم ہے؟ ایمان نے حیرت سے فاطمہ کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، مومن نے سر ہاں میں ہلایا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سوئی ہوئی کیوں ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ سزا ملی ہے اسے، مومن سپاٹ لہجے میں بولا۔ سزا؟ مگر کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہارے ڈیڈ کی بات نہیں مانی۔ اب مومن فاطمہ کے وجود کے پاس لیٹا اس کے بے جان چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اور جو ڈیڈ کی بات نہیں مانتا، تمہارے ڈیڈ اسے یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ مجھے بھی ملے گی؟ مومن نے ڈر کر پوچھا۔ ہاں ملے گی، لیکن اگر تم نے میری بات مانی تو نہیں ملے گی۔ وہ مسکرایا تو ایمان بھی مسکرا دیا۔ I promise you ڈیڈ کہ میں آپ کی سب باتیں مانوں گا۔ ایمان معصومیت سے مسکرایا تو کالی سرد آنکھیں چمک اٹھیں۔ پوری رات شہیر کی گہری سوچ میں گزری تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ہما کسی اور کی تھی، یہ سوچ تکلیف دہ تھی، مگر اب وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ ایک فیصلہ کرتے وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ سیما یونی جا چکی تھی۔ جواد چھٹیوں کی وجہ سے گھر پر موجود تھا جب شہیر اس سے ملنے آیا۔ سر آپ؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شہیر کو دیکھ کر جواد نے حیرت سے پوچھا۔ السلام علیکم جواد۔ شہیر نے کھڑے ہو کر اسے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ جواد تھوڑا سا شرمندہ ہو کے بولا۔ سر آپ یہاں؟ جواد نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ شہیر ہاتھوں کو آپس میں ملتے بولا۔ تب تک ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات سجا کر جا چکی تھی۔ جی سر، کہیے۔ جواد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے تو مجھے سر کہنا بند کرو، فی الحال ہم آن ڈیوٹی نہیں ہیں۔ شہیر تھوڑے روب سے بولا۔ یس سر، شہیر بھائی۔ شہیر کی آنکھیں دکھانے پر جواد فوراً سے بولا۔ دیکھو جواد، آج میں تم سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے آیا ہوں۔ تم جانتے ہو میری کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ضرور ماما پاپا تم سے یہ بات کرتے، مگر خیر چھوڑو۔ شہیر نے سر جھٹکا اور جواد کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ سیما آج یونی پہنچی تو پھر سے سب لوگوں کو سرگوشیاں کرتے پایا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ لڑکیوں کے ایک گروپ کے پاس پہنچی جو کسی اور ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ ایکسکیوز می، سیما نے انہیں مخاطب کیا۔ جی، ان میں سے ایک نے پوچھا۔ وہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یونی میں کیا چل رہا ہے؟ کہ سب اتنا عجیب بیہیو کر رہے ہیں اور یہ سب۔ اس نے باقی لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ٹولیوں کی صورت میں آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم؟ ایک کے سوال پر اس کا سر نفی میں ہلا۔ مرڈر ہوا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، جس کی ڈیڈ باڈی ملی کٹی ہوئی۔ اس لڑکی کی بات پر سیما کانپنا شروع ہو گئی۔ اسے خون اور اس طرح کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کیسے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ معلوم نہیں، سب کا کہنا ہے کہ کسی جنگلی جانور کا کام ہے یہ۔ وہ ہماری ہی یونی کے ایک ڈپارٹمنٹ کی لڑکی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، نیہا۔ وہ ایم فل فزکس فرسٹ سیمیسٹر کی تھی۔ اتنا برا حال تھا اس کا، استغفر اللہ۔ کہتے ہی اس لڑکی نے جھرجھری لی۔ یہ دیکھو تصویر، انٹرنیٹ پر اتنی وائرل ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے موبائل سیما کے آگے کیا، جسے دیکھ کر سیما کو قہر محسوس ہوئی۔ اس کے بدن کے بیشتر حصے غائب تھے، آنکھیں ابل کر باہر کو آئی ہوئی تھی، جن میں موجود خوف کسی کو بھی ڈرا سکتا تھا۔ اس کے جسم پر پنجوں کے نشان تھے، پیٹ چاک کیا ہوا تھا جس میں سے آنتڑیاں نظر آ رہی تھی۔ سیما فوراً وہاں سے بھاگی۔ اسے یاد آیا کہ ابھی 1-2 دن پہلے تو وہ ملی تھی اس سے سر مومن کے روم میں۔ سیما بھاگتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہوئی اور فرسٹ بینچ پر بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، یہ دیکھے بنا کہ کوئی نہایت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مومن آج کلاس میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھے وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سیما اس کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہے مس نور؟
اپنی کرسی سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے سرگوشی نما انداز پر سیما کی چیخ نکل گئی۔ سیٹ سے اٹھ کر اب وہ تھوڑا سا پیچھے کو کھڑی مومن کو دیکھتے زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ مومن نے حیرانی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ سیما نے اس کے سوال پر سر نفی میں ہلایا۔ یہ لو، اپنی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے وہ بولا۔ سیما کو اس وقت شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے مومن کے ہاتھ سے بوتل تھامی اور ڈھکن کھولنے لگی۔ مس نور آرام سے، اس کے بولتے ہی سیما بیٹھی اور پانی پیا۔ پانی پی کر وہ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ اس نے بوتل بند کر کے دوبارہ مومن کو تھمائی۔ جزاک اللہ۔ سیما کے الفاظ پر 1 منٹ کے لیے مومن ٹھٹکا۔ فاطمہ، یہ نام اس نے زیر لب دہرایا۔ اس نے دوبارہ سے سیما کو دیکھا جو اب نظریں نیچے کیے ہوئے کانپ رہی تھی۔ مس نور، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ مومن نے ایک ساتھ ہی کئی سوال کر ڈالے۔ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ اتنی بے دردی سے مارا کہ کوئی خوف ہی نہیں آیا۔ اس کی فیملی، سب کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے آپ سے بولنے لگی۔ مس نور، مومن کی پکار پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا آپ بتائیں گی مجھے کہ ہوا کیا ہے؟ مومن کے پوچھنے پر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ مومن نے سکون کا سانس خارج کیا۔ سر، یہ اتنی سی بات نہیں ہے سر۔ اسے نہایت بے رحمی سے مار دیا سر۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ سیما آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے مس نور۔ یہاں ہر کوئی خدا بنا بیٹھا ہے، اور ویسے بھی جس کی موت جب جیسے جہاں ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ ایسے میں رونے کا کیا فائدہ؟ مومن آرام سے کندھے اچکائے بولا۔ مگر سر، سیما نے کچھ بولنا چاہا۔ نو آرگیومنٹ مس نور۔ اچھا ہوگا اگر آپ اپنے میٹس کی طرف دھیان دیں، نہ کہ ان فالتو قصے کہانیوں پر۔ سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مس نور، میں نے کہا نا کہ اپنے ایگزامز کی طرف دھیان دیں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، لیکن آج آپ کی سب کلاسز آف ہیں، تو آپ گھر جا سکتی ہیں۔ مومن اسے بولتا دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی اپنی انگلیوں سے کھیلتی اس تصویر کے بارے میں سوچتے لگی۔ کچھ تو عجیب تھا اس میں۔ آخر کار جب دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تو اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور تیزی سے روم سے باہر نکلی۔ فائلز پر کام کرتے مومن نے سر جھٹکے سے اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرد ہو چکی تھیں۔ وقت اپنی ڈگر پر گزر رہا تھا۔ فاطمہ روز اپنے خدا کے آگے جھکتی اور اس زمینی خدا کے لیے عقل اور شعور مانگتی، مگر نداد، فاطمہ کے لیے روز اس گھر میں ایک آزمائش ہوتی۔ روز وہ اس حیوان کو ایک نئے انسان کو شکار کرتا دیکھتی۔ وہ روز اسے شرک کرتا پاتی۔ پیسہ، غرور، تکبر اور طاقت نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگ گیا تھا۔ وہ فرعون بننے پر آ گیا تھا۔ مومن نے بزنس کی آڑ میں ایک ایسی تنظیم چلائی تھی جو بے بس اور لاچار لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتی کہ خدا کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ بہت تیزی سے بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تنظیم کا حصہ بن رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر خدا کی آزمائش اتری تھی، مگر وہ اتنے کمزور تھے کہ آزمائش پر پورا نہ اتر سکے اور اللہ کے خلاف ہو گئے۔ ان لوگوں کو تو انسان کافر بھی نہیں کہہ سکتا۔ خدا نے تو مسلمان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کافر کو کافر کہہ سکے۔ یہ تو پھر وہ لوگ ہیں جن کے لیے مذہب اسلام چنا گیا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، یہ میری اوقات نہیں یا رب۔ بس اتنی التجا ہے، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ آج مومن نے گھر میں ایک خاص دعوت رکھی تھی۔ فاطمہ کو اس سے متعلق کچھ علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی۔ فاطمہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے واش روم کی طرف چل دی جب مومن کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ، اسے دیکھتے وہ مسکرایا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ایک لال رنگ کی خوبصورت فراق اس کے سامنے رکھے وہ بولا۔ کیسی ہے؟ مومن نے سوال کیا۔ بہت خوبصورت۔ فاطمہ کو وہ اچھی لگی تھی۔ تو بس تم تیار ہو جاؤ، مومن مسکرایا۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار فاطمہ نے مومن کی اصل مسکراہٹ دیکھی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ کوئی خاص موقع؟ ہاں، بہت خاص۔ آج میں نے ایک تقریب رکھی ہے۔ آج میرے ماننے والے آئیں گے اور وہ اپنی ملکہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، تم چلو گی نا؟ مومن نے اس کا اقرار چاہا۔ فاطمہ کے دل میں ایک تکلیف اٹھی، مگر پھر وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتے ہو مومن، مجھے لگا کہ میری محبت، میری دعائیں، میری نصیحتیں تمہیں بدل دیں گی، مگر تمہارے دل پر مہر لگا دی گئی۔ تم نہیں بدل سکتے۔ میں شوہر کی نافرمان تو بن جاؤں گی مگر خدا کی نہیں۔ میرا خالق، میرا خدا، میرا اللہ ہے اور میں اس کی پیروی کروں گی۔ تم اب جا سکتے ہو۔ فاطمہ کی بات پر مومن کی آنکھیں پل بھر میں سرد ہوئیں اور وہ وہاں سے غصے سے چل دیا۔
فاطمہ نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی۔ نماز سے فارغ ہوئے اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں آزمائش پر ہوں، مگر معلوم نہیں کہ کب تک اس آزمائش پر پوری اتروں گی۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھانا اور مجھے ہمت دینا کہ میں اپنی آزمائش پر پورا اتروں، بے شک تو سننے والا ہے۔ دعا مانگتے ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے فاطمہ دوبارہ اٹھی اور 2 نفل کی نیت باندھی۔ وہ سجدے میں ہی تھی جب اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہ اسی سجدے میں رہی۔ فاطمہ کے انکار نے مومن کو تیش دلا دیا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ یہ اس کی ہی ڈھیل کا نتیجہ تھا کہ فاطمہ اس کے سامنے اتنی بہادری سے کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ غلط تھا۔ یہ اس کی ڈھیل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک مومن کا اپنے خدا پر یقین تھا۔ یکدم اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ اس نے ایک نظر اپنے لوگوں کو دیکھا جو سب اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اے شیطان کے ماننے والوں، ہر بار ہم ایک انسان کی بلی چڑھاتے تھے تاکہ ہم شیطان کو خوش کر سکیں، ہم اسے بتا سکیں کہ ہماری جانیں اس کے لیے ہی ہیں۔ اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ہم شیطان کے لیے ایک بہت بڑی بلی دیں گے۔ اس بار ملکہ اپنی بلی دے گی تاکہ شیطان ہم سے خوش ہو جائے۔ کیا کسی کو میرے اور ملکہ کے اس فیصلے سے کوئی مسئلہ ہے؟ مومن نے سرد نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ سب لوگ نظریں جھکائے کھڑے رہے۔ بھلا کس میں اتنی ہمت کہ وہ مومن کے خلاف جا سکے؟ ان سب کے جھکے سر اقرار تھا۔ مومن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ سوچتے وہ دوبارہ کمرے کی جانب بڑھا جہاں فاطمہ ابھی تک سجدے میں تھی۔ مومن مسکرا دیا اسے یوں دیکھ کر، افسوس کہ یہ طویل سجدے بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا فاطمہ کہ تمہارا خدا کچھ بھی نہیں ہے۔ مکروہ ہنسی ہنستے وہ اس کی طرف بڑھا، مگر وہ اس کے قریب جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 5، 10، 15، 25 منٹ گزر گئے تھے مگر وہ سجدے میں ہی رہی۔ مومن اس کی طرف بڑھا مگر ایک انجانی طاقت کے تحت وہ اس تک نہ پہنچ پایا۔ کچھ سوچتے وہ نیچے بڑھا اور فاطمہ کی خاص ملازمہ کو سرونٹ کوارٹر سے بلایا۔ ملازمہ نے فوراً فاطمہ کو سیدھا کیا اور اس کی نبض چیک کی مگر کچھ محسوس نہ ہوا۔ اس نے مومن کی طرف دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ مومن دوبارہ سے فاطمہ کے بے جان وجود کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اسے سخت تکلیف محسوس ہوئی مگر اس نے پرواہ نہ کی اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ ملازمہ نے ڈاکٹر کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق فاطمہ کی موت نیچرل تھی۔ اسے نہ تو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور نہ ہی کوئی بیماری تھی۔ تو تمہیں لگا کہ مر کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی، ہے نا؟ مومن اس کے بے جان وجود کو دیکھتے بڑبڑایا۔ اب تم دیکھنا فاطمہ، میں تمہیں کتنی تکلیف دہ سزا دیتا ہوں۔ اور پھر مومن نے وہی کیا۔ مومن نے فاطمہ کو دفنایا نہیں بلکہ اس کے وجود کو برف خانے میں رکھ دیا، مگر مومن کو جو سکون فاطمہ کے ہونے سے ملتا تھا وہ اب غائب تھا۔ اس نے فاطمہ کے بے جان وجود کو ایک خفیہ کمرے میں رکھا اور اسے ایسے انجیکشن لگوائے جس سے اس کی باڈی گلے سڑے نہ۔ اب یہی فاطمہ کی سزا تھی، اسے مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ واقعی میں کچھ لوگوں کی آزمائش مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اور فاطمہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ وہ خدا کے پسندیدہ بندوں میں سے تھی، اسی لیے اس کی آزمائش اتنی لمبی تھی۔ جواد سیما کے لیے شہیر کے پروپوزل پر بہت خوش تھا۔ شہیر جیسا انسان ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا اور ایسے میں اس کا رشتہ سیما کے لیے۔ جواد نے ہما کو یہ بات بتائی تو اس کا بھی خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد سیما سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کلاس آف ہونے کی صورت میں سیما گھر جلدی آ گئی تھی۔ السلام علیکم، سیما نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہما نے جواب دیا۔ آج جلدی آ گئی؟ جی آپی، آج آف تھا، مجھے پتا نہیں تھا۔ اچھا چلو منہ ہاتھ دھوآؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ ہما کی بات پر وہ سر ہلائے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج جو کچھ اس نے سنا اور دیکھا تھا وہ اس سے بہت ڈر گئی تھی، مگر اسے مومن کی بات مانتے ہوئے ان سب چیزوں کو دماغ سے دور رکھنا تھا۔ کھانے کے ٹیبل پر ہما اور جواد اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پہل تو اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا مگر اب حد ہو چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ چمچ پٹک کر بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بولے۔ میں پاگل نہیں ہوں، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ سیما کے پوچھنے پر ہما نے ہمت کرتے بات شروع کی اور سیما کو شہیر کے پروپوزل کے بارے میں بتایا۔ مگر آپ ہی میں پڑھنا چاہتی ہوں ابھی۔ سیما لونج میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بولی۔ تو بیٹا پڑھائی کو کون منع کر رہا ہے؟ ہم بس چاہتے ہیں کہ تمہارا فیوچر سیکیور ہو جائے، جواد بولا۔ مگر
دیکھو سیما، ہم تمہارے دشمن نہیں اور آج کل کے دور میں ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے، اسی لیے تم پلیز مان جاؤ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری پڑھائی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہما کی بات پر سیما نے کچھ پل کو سوچا، پھر اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسے صرف اپنی تعلیم سے مطلب تھا۔ اوکے آپی، جیسا آپ لوگ چاہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ سیما فوراً بولی۔ ہاں بتاؤ، جواد نے پوچھا۔ ابھی صرف منگنی ہوگی اور نکاح میرا پہلا سال مکمل ہونے کے بعد۔ سیما کی شرط پر ہما کا منہ بن گیا۔ بھلا یہ کیسی شرط ہوئی؟ مرضی ہے آپ لوگوں کی، اگر ہاں کروانی ہے تو یہی شرط ہے میری۔ سیما آنکھیں گھمائے بولی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہما کے بولنے سے پہلے ہی جواد بول پڑا، جس پر سیما خوشی سے اپنے کمرے میں چل دی۔ جواد، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہما جواد سے پوچھنے لگی۔ ہما، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی بات تو نہیں، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے، اور میری مانو تو اب ہمیں مزید سیما کو کسی بھی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ جواد نے اسے سمجھایا، جس پر ہما نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ سیما کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے جواد نے شہیر سے بات کی تھی، جس پر وہ راضی ہو گیا تھا۔ سیما کے مرڈز ہوتے ہی ان دونوں کی منگنی طے کر دی گئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائے سیما کلاس کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ لیٹ ہو گئی تھی اور کلاس تھی بھی مومن کی، وہ کسی طور پر بھی مس نہیں کر سکتی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے اجازت چاہی۔ یو آر لیٹ فار دا کلاس مس نور، مومن سب پارٹ لہجے میں بولا۔ سیما کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بورڈ پر کچھ لکھتے سیما سے مخاطب ہوا تھا، جس پر سیما کو سبکی محسوس ہوئی۔ سوری سر، آئندہ سے لیٹ نہیں ہوں گی، وہ شرمندہ سی بولی۔ یہ پہلی بار تھا یا آخری بار؟ مومن ہنوز بورڈ پر لکھ رہا تھا۔ آخری بار سر، جھکے سر کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ کم ان۔ مومن کی اجازت پر وہ جلد ہی روم میں انٹر ہوئی، مگر اصل مسئلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ پوری کلاس میں صرف ایک ہی سیٹ خالی تھی، اور وہ بھی آہل کے ساتھ والی۔ اب کیا کروں؟ وہ انگلیاں مڈوڑے خود سے بولی۔ مس نور، اب آپ تشریف رکھیں گی کیا؟ مومن نے چپتے لہجے میں کہا۔ سر وہ، سیما نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مومن نے نظریں تیکھی کیے دیکھا تو لاسٹ پر آہل بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ کیا وہ مس نور، کیا آپ کو سیٹ کا کلر پسند نہیں آیا یا جگہ، یا پھر آپ یہ چاہتی ہیں کہ کلاس میں لیٹ آنے پر اب آپ کو اپنی مرضی کی جگہ دی جائے؟ شہزادی آئی ہے نا کلاس میں۔ اتنی انسلٹ پر سیما کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ اب کھڑی کیا ہے، جائیے بیٹھیے، مومن طنزیہ لہجے میں بولا تو سیما مرے مرے قدم اٹھاتی آہل کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ اپنے اوپر اٹھتی تمسخرانہ نگاہیں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو تو ایسے معصوم بن رہی ہے جیسے اسے جانتی تک نہ ہو۔ ہاں، پارسا ہونے کا جھوٹا ڈونگ بھی تو رچانا ہے۔ رو تو یوں رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا ہو۔ ڈرامے تو دیکھو، ایک تو اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھی ہے اور یوں منہ بنایا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا ظلم کر دیا ہو۔ ایک بار پھر اسے اپنے کردار کو لے کر سرگوشیاں سنائی دیں۔ اس نے لب سختی سے بھینچے، ایک زخمی نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے عاقل پر ڈالی جو مصروف سا لیکچر نوٹ کر رہا تھا، اور دوسری نگاہ مومن پر جو آرام سے لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی تیزی سے کمرے سے باہر چل دی، مگر اب کی بار راہل نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ گراؤنڈ میں پہنچتے ہی وہ ایک الگ تھلگ جگہ پر جا بیٹھی۔ روکے ہوئے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ تمہیں رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آہل نے بیزاری سے پوچھا۔